الرحیم۔ سورہ بینہ۔ مقام نزول۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ صورت مدینہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس صورت میں ایک رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ بینہ نام رکھنے کی وجہ۔ بینہ کا معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس صورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ سورہ بینہ سے متعلق حدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ لم یکون الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سورہ بینہ کی مضامین۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے متعلق موقف بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہب کا باطل ہونا بیان فرمایا گیا۔ دوسرا، یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ کس وقت پڑی، اور تورات و انجیل میں انہیں دیے گئے احکام بیان کیے گئے۔ تیسرا، کافروں کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ چوتھا، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ سورہ قدر کے ساتھ مناسبت۔ سورہ بینہ کی اپنے سے ماقبل سورہ قدر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ کتابی کافر یہودی اور عیسائی اور مشرک اس وقت تک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ تو گویا کہ اس صورت میں قرآن مجید نازل کرنے کی علت اور وجہ بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ کنز ایمان کے مطابق اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ترجمہ۔ کنز العرفان کے مطابق اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ ترجمہ۔ کنز ایمان کے مطابق کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ ترجمہ۔ کنز العرفان کے مطابق کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین۔ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے، یعنی کتابی کافر یہودی اور عیسائی اور مشرک
بت پرست اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز نہ ہوں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ تمام لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ وہ نبی تشریف فرما نہ ہوں جن کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے۔ اور جب وہ نبی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور کچھ ان کے ساتھ کفر کیا۔ سورہ بینہ کی آیت 1 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اگرچہ اہل کتاب اور مشرکین سب ہی کافر ہیں، مگر چونکہ اہل کتاب کو کسی پیغمبر اور کتاب سے نسبت ہے، اس لیے اس کے احکام نرم ہیں، اور اگر یہ ایمان قبول کریں تو انہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ جب کتاب اور پیغمبر سے نسبت کفار کو اتنا فائدہ دیتی ہے تو جس مومن کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے خصوصی نسبت ہو جائے اس کا کیا عالم ہوگا۔ دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قوم کو درست فرمایا کہ جس کی اصلاح بظاہر ناممکن تھی۔ تیسرا، آسمانی کتابوں پر عمل ان کے منسوخ ہونے سے پہلے ہدایت تھا، اور ان کے منسوخ ہونے کے بعد ان پر عمل گمراہی ہو گیا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمت۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ رسول من اللہ یعنی اللہ کا رسول، یعنی وہ روشن دلیل اللہ تعالیٰ کے انتہائی شاندار رسول ہیں جو کہ سب صحیفوں کے مضامین کی جامع پاک کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہر طرح سے پاک ہے کہ پاک جگہ سے پاک فرشتوں کے ذریعے پاک نبی پر آیا، پھر ہمیشہ پاک زبانوں، پاک سینوں، پاک ہاتھوں میں رہے گا، نیز ملاوٹ اور رد و بدل سے محفوظ ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت معجزہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق میں سے کسی سے سیکھے بغیر قرآن پڑھا اور پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا، جبکہ ہماری تلاوت معجزہ نہیں، کیونکہ ہم حافظ، قاری اور عالم وغیرہ سے قرآن پاک کی تلاوت، قرات اور اس کے احکام اور اسرار سیکھتے ہیں۔ فیہا کتب قیامت، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان صحیفوں میں حق اور عدل کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو درستی اور اصلاح پر دلالت کرتی ہیں۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ ترجمہ کنز عرفان کے مطابق اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی
انہوں نے آپس میں فرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو سب اس بات پر متفق تھے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے جن کی بشارت دی گئی ہے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، ان میں پھوٹ پڑ گئی اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نے حسد اور عناد کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، میرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے نماز، اس کے لیے دین، اور خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تورات و انجیل میں کیا حکم دیا گیا تھا، چنانچہ ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کو تورات اور انجیل میں یہی حکم ہوا کہ تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیروکار ہو کر اخلاص کے ساتھ اور شرک و نفاق سے دور رہ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور فرض نماز کو اس کے اوقات میں قائم کریں، اور ان کے مالوں میں جو زکوٰۃ فرض ہوا سے دیں، یہ سیدھا دین ہے۔ آیت وما امروا الا لیعبدوا اللہ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی، کفار اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دوسرا، دین میں قائد اور اعمال دونوں ہی ضروری ہیں۔ تیسرا، وہی عمل مقبول ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق سے میں بدتر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے، وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کافروں کا دنیاوی حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے کافروں کا مخروی حال بیان کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکوں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ انہیں یہ وہم
وہم نہ ہو کہ آیت میں بیان کیا گیا حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خالص خاص ہے۔ آیت ان الذین کفروا سے حاصل ہونے والے معلومات، اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اور ان کی عزت و توقیر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا، بلکہ یہاں تو مشرکین سے پہلے ان کا عذاب ذکر کیا۔ دوسرا، کافر چاہے کتابی ہو یا مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اگرچہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے عذاب کی نوعیت جدا ہو۔ تیسرا، کفر جہنم میں داخل ہونے کا یقینی سبب ہے۔ چوتھا، کافر اگرچہ کتنی بھی بڑی کوئی خدمت انجام دے رہا ہو بدتر ہی ہے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان کے مطابق، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اولئک ہم خیر البریہ، وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حضرات نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہوئے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، جبکہ فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ اولیاء اور علماء سے افضل ہیں، اور اولیاء علماء عام فرشتوں سے افضل ہیں، جبکہ عام فرشتے گنہگار مومنوں سے افضل ہیں، کیونکہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس لیے یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ترجمہ کنز عرفان کے مطابق، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کا صلہ ان کے رب عز و جل کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ عز و جل کی اطاعت اور اخلاص سے راضی ہوا اور وہ اس کے کرم اور اس کی عطا سے راضی ہوئے۔ یہ عظیم بشارت اس کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رب عز و جل سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ آیت جزاؤہم عند ربہم سے حاصل ہونے والے معلومات، اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی، دنیا کی نعمتیں نیک لوگوں کی حقیقی جزا نہیں، اگر چاہیے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے صدقے ان سے بھی نواز دے۔ دوسرا، دنیا منزل ہے اور جنت اصلی مقام۔ تیسرا، جزا کے لیے جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ وہاں سے نکلنا ہے اور نہ موت
کا آنا ہے۔ چوتھا، ہر ولی اور بزرگ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سے خاص نہیں، اس آیت میں یہ مضمون صاف موجود ہے۔